یہ ویڈیو تعلیمی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جو کچھ بھی سنیں گے وہ انٹرنیٹ یا کسی کتاب یا کسی ڈاکیومنٹری فلم سے لیا گیا ہے جو کہ پبلک کے لیے موجود ہے۔ آج کی کہانی پاکستان سے ہے۔ آج کی کہانی سننے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو بے چین کر دے گی اور سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں ایک انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے، یہ سچ ہے اور اس بات نے پوری انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ کہانی قبرستان میں دفنائے گئے مردوں کی ہے۔ کئی بار ہمارے اپنے ملک میں ہی قبرستان سے لاش چوری ہونے کی بات سامنے آئی ہے، اور جب پولیس نے اس بات کی تفتیش کی تو کئی بار کچھ مافیاز کا نام سامنے آیا جو ان لاشوں کا سودا کرتے تھے۔ کئی بار اس میں کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا بھی نام سامنے آیا جو ان لاشوں کو چرا کر ان پہ ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرتے تھے۔ کبھی کسی قبرستان سے تو کبھی کسی قبرستان سے کہانیاں سامنے آئیں، مگر کبھی کچھ ثابت نہیں ہو پایا۔ آج کی کہانی بھی پاکستان میں دفنائے گئے انہی مردوں سے تعلق رکھتی ہے، مگر یہ کہانی اپنے آپ میں بالکل الگ ہے، بالکل مختلف ہے۔ اکتوبر 2011 کی بات ہے۔ کراچی کے ایک قبرستان میں رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہاں پر کام کرنے والے کچھ لوگ تھوڑا دور بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک وہیں پر ایک کام کرنے والا قبرستان سے بھاگتا ہوا، چلاتا ہوا ان کے پاس پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بری طرح سے ڈرا ہوا ہے، اس کا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ لوگ بھی بدحواس ہو جاتے ہیں۔ وہ بار بار قبرستان کی طرف اشارہ کر رہا تھا، تو ہمیں لگا کہ شاید قبرستان کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ اس آدمی کی ایسی حالت دیکھ کر ان لوگوں کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک تو قبرستان، اوپر سے رات کا وقت۔ مگر وہ لوگ سب اکٹھے اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس آدمی کو بھی اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہیں۔ پھر وہ ڈرتے ڈرتے کسی طرح اس آدمی کے اشارے پر اس جگہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے جو دیکھا وہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی ڈر جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک قبر کا ایک طرف کا حصہ کھلا ہوا ہے اور لاش کے اوپر کا جو پتھر کا سلیب تھا وہ بھی ہٹا ہوا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پھر وہ لوگ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور اس انسان کو ہمت دیتے ہیں اور اسے پانی پلاتے ہیں، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اور جب وہ شخص انہیں اپنی پوری کہانی سناتا ہے تو ان لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس شخص کو مار ہی دیتے اگر وہاں اس وقت کسی طرح سے پولیس کو نہ بلا لیا جاتا۔ جیسے ہی وہاں پولیس پہنچتی ہے، پولیس اس انسان کو اریسٹ کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تو وہ اپنی پوری کہانی شروع سے سناتا ہے۔ اس کی کہانی اس نے کچھ اس طرح سے سنائی۔ اس کا نام محمد ریاض تھا۔ وہ پنجاب میں ایک جگہ سرگودا کا رہنے والا تھا۔ سرگودا سے کچھ سال پہلے روزی روٹی کی تلاش میں کراچی پہنچا تھا، اور اس کے بعد ادھر ادھر کی نوکری کی تلاش میں کبھی کوئی چھوٹا کام، کبھی کوئی بڑا کام کر لیتا تھا، تو کبھی کسی کے یہاں مزدوری کر لیتا تھا، لیکن کوئی پکی نوکری نہیں تھی۔ اس نے بہت ڈھونڈی لیکن اسے کوئی نوکری نہیں ملی۔ کچھ دن ایسے ہی گزارا کرتا رہا۔ اس دوران اس کی دوستی ایک وزیرہ نام کے انسان سے ہوئی جو وہیں کراچی کے لیاقت آباد کے قبرستان میں کھدائی اور قبروں پر پانی ڈالنے کا کام کرتا تھا۔ تو وزیرہ سے ملنے کے بعد ریاض اپنی پریشانیوں کے بارے میں اسے بتاتا ہے تو وزیرہ اسے اپنے ساتھ قبرستان میں ہی کام دلوا دیتا ہے۔ پھر محمد ریاض اسی قبرستان میں ایک جگہ ٹک کر نوکری کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو دونوں میں دوستی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ پھر ریاض نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس نے کچھ دنوں بعد کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی۔ اس نے بتایا کہ شام کے وقت جب بھی کوئی لاش اس قبرستان میں دفنائی جاتی تھی، اس کے بعد وزیرہ قبر کی ایک طرف کا حصہ کھولتا اور پھر اس کے اندر جاتا اور تھوڑی دیر بعد باہر آ جاتا اور قبر کو ویسے ہی بند کر دیتا تھا جیسے وہ پہلے تھی۔ پہلے تو کچھ دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا اور محمد ریاض یہ سب دیکھتا رہا، لیکن ایک دن اس نے وزیرہ سے پوچھا کہ تم یہ کرتے کیا ہو اور کیوں اس طرح سے کھودتے ہو اور پھر اس قبر کو ویسے ہی کر دیتے ہو؟
کیونکہ دونوں میں اتنی دوستی ہو چکی تھی اور وہ بھی کافی گہری ہو گئی تھی، تو وزیرہ نے اسے ساری کہانی بیان کی اور اس نے اسے بھی اپنے ساتھ اس کام میں شامل کر لیا اور پھر دونوں مل کر اس کام کو کرنے لگے۔ اس کام کے بعد ان دونوں کی نظر ہمیشہ عصر کے وقت کی نماز پر ہوتی تھی، یعنی عصر کے وقت اس قبرستان میں جو بھی لاش دفنائی جاتی تھی ان کی نظر اسی پر ہوتی تھی۔ وہ دونوں روز عصر کی نماز کا انتظار کرتے تھے اور اس وقت کا بھی کہ کب کوئی لاش آ کر یہاں پر دفنائے، اور جیسے ہی وہاں کوئی لاش دفنائی جاتی تھی دونوں اس پر نظر رکھتے تھے اور پھر دونوں اس کی پہچان بھی کرتے تھے۔ پہچان سے مراد کہ وہ لاش کسی عورت کی ہے یا کسی مرد کی۔ لاش پہچاننے کے لیے انہیں اتنی محنت نہیں لگتی تھی، کیونکہ اگر وہ کسی عورت کی لاش ہوتی تھی تو اس پر چادر ڈال دی جاتی تھی اور دوسری لاشوں سے ایک پردہ کیا جاتا تھا اور وہ چادر نشاندہی ہوتی تھی کہ یہ ایک عورت کی لاش ہے۔ تو لاش پر چادر دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ لاش کسی عورت کی ہے، اور وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ لاش عصر کے وقت دفنائی گئی ہو۔ صبح یا دوپہر میں دفنائی گئی لاشوں پر وہ بالکل دھیان نہیں دیتے تھے۔ جب لاش کو دفنایا جاتا تھا اس کے بعد مولوی وغیرہ، اس کے گھر والے جب سب چلے جاتے تھے تو وہ انتظار کرتے تھے کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ اپنی کارروائی انجام دیں۔ جیسے ہی دھیرے دھیرے کر کر سب گھر والے وہاں سے چلے جاتے تھے تو وہ دونوں اس لاش کے پاس جاتے تھے۔ ایک بندہ اس لاش کے قریب جاتا تو دوسرا اس لاش کے پیروں کی طرف سے مٹی ہٹا کر اوپر سے سلیب ہٹاتا اور وہ اسے اتنا ہی کھولتے کہ ایک بندہ اندر جا سکے، اور جیسے ہی انہوں نے وہ سلیب ہٹایا ایک بندہ اندر اترتا ہے اور اس عورت کے ساتھ ریپ کرتا ہے۔ اب اسے زبردستی کہیں یا کچھ اور، کیونکہ زبردستی تو تب ہوتی ہے جب انسان زندہ ہو، جب انسان کو تکلیف اور درد محسوس ہو رہا ہو۔ جب وہ پہلے سے ہی لاش ہے تو اسے کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان دونوں کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہ ان دونوں کی عادت بن چکی تھی۔ انہوں نے کئی وقت تک اسی طرح سے اپنی ہوس بجھائی۔ عصر کے وقت دفن ہونے والی ہر عورت کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا، زبردستی کی، بلاತ್کار کیا، جتنے الفاظ کہے جائے کم ہیں۔ وزیرہ اور ریاض اپنی اس کارروائی پر شرمندہ نہیں تھے۔ وہ دونوں ہر روز انتظار کرتے تھے کہ عصر کے وقت کون سی لاش دفنائی جا رہی ہے اور اس پر نظر رکھتے تھے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا رہا اور وہ دونوں اپنے کام کو انجام دیتے رہے۔ پھر ریاض نے اپنے بیان میں بتایا کہ کچھ وقت کے بعد وزیرہ کی موت ہو گئی، کیونکہ وزیرہ نہ ہی صرف یہ گھنونا کام کرتا تھا بلکہ وہ نشوں کا بھی عادی تھا۔ ان نشوں نے ہی اس کی جان لے لی۔ وزیرہ کی موت کے بعد ریاض پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ ریاض اسی طرح سے اس کام کو انجام دیتا رہا اور اسی طرح سے ہر عورت کا بلاತ್کار، ریپ کرتا رہا۔ ریاض نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس شام جب عصر کے وقت ایک لڑکی کی لاش دفنائی گئی تو ریاض کی نظر ہمیشہ کی طرح اس لاش پر تھی۔ جب مولوی اور اس کے گھر والے دعائیں وغیرہ کر کے وہاں سے چلے گئے تو ریاض اپنی عادت سے مجبور اس قبر کے پاس گیا۔ اس نے سلیب کا پتھر اوپر سے ہٹایا اور اتنی جگہ بنائی کہ وہ وہاں سے اندر چلا جائے۔ وہ جیسے ہی اندر گیا، اندر جانے کے بعد اس نے اس لاش کے ساتھ زبردستی ریپ کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ اپنی ہوس پوری کرنے لگا، اچانک اس کی نظر اس لاش کے چہرے پر پڑتی ہے اور وہ اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ اس کا پورا بدن پیلا پڑ جاتا ہے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اکثر و بیشتر جب لاشوں کو دفنایا جاتا ہے تو ان کے چہرے پر کپڑا ڈالا جاتا ہے، لیکن دفناتے وقت کبھی کبھار کپڑا چہرے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس دن بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ جیسے ہی ریاض نے اس کا چہرہ دیکھا، ریاض دنگ رہ گیا۔ پہلے اس کی نظر اس کے دانتوں پر پڑی اور اس کے بعد اس کی آنکھوں پر۔ جیسے ہی اس نے اس کی آنکھیں دیکھی تو لڑکی کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ان میں سے ایک نور آ رہا تھا۔ ریاض یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بھوت ہے یا شاید لڑکی زندہ ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اتنا بھوکلا جاتا ہے کہ وہ اس قبر سے نکل کر بھاگ جاتا ہے اور وہ بھاگ کر اپنے باقی ساتھیوں کے پاس جاتا ہے، جنہیں جا کر وہ اپنی ساری کہانی سناتا ہے، اور اس کے وہ باقی سارے ساتھی ریاض کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ باقی ساتھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں، ہمیں پہلے بھی اس طرح کی کچھ شکایتیں موصول ہوئی تھی کہ شاید قبروں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے،
کیونکہ قبر میں دفن لوگوں کے جب اپنے واپس آتے تھے ان قبروں پر دعائیں وغیرہ پڑھنے، تو وہ اکثر دیکھتے تھے کہ قبر کی مٹی ہٹی ہوئی ہے یا جیسی وہ کل تھی ویسی آج نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اکثر یہ سوچ کر بات ٹال دی کہ شاید کسی جانور نے اس طرح سے کیا ہوگا۔ پولیس جب ساری سچائی سنتی ہے تو ریاض کو لے کر قبرستان واپس آتی ہے۔ ریاض نے اپنے بیان میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ یہ تقریباً 1.5 سے 2 سال سے کر رہا ہے، اور 1.5 سے 2 سال کے درمیان اس نے تقریباً 48 عورتوں کے ساتھ ریپ کیا ہے، 48 عورتوں کے ساتھ زبردستی کی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پچھلے 1.5-2 سال سے جتنے بھی لوگوں نے اپنے اپنوں کو وہاں پر دفنایا تھا، پولیس ان سب کو وہاں پر بلاتی ہے، اور ریاض ہر ایک قبر کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس قبر کے ساتھ اس نے یہ حرکت کی ہے، یہ گھنونا کام کیا ہے۔ اور وہاں موجود سبھی لوگ اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر بیٹھے تھے کہ کہیں وہ اس قبر کی طرف اشارہ نہ کر دے جس میں ان کا کوئی اپنا دفن ہے، کہ کہیں ان کی نظریں شرم سے نہ جھک جائیں۔ ہر کوئی انتظار میں تھا کہ کہیں ہمارے اپنوں کے ساتھ یہ نہ ہوا ہو جو وہاں موجود باقی لاشوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ریاض وہاں پر سب کی نشاندہی کرتا ہے اور اپنے جرموں کا اعتراف کرتا ہے۔ ریاض پر تقریباً 48 عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز چل رہے ہیں۔ عدالت نے اس کے اوپر الگ الگ 48 کیسز بنائے، جس میں سے 8 سے 10 کیسز میں ریاض کو سزائے موت کی سزا دی جا چکی ہے، اور ریاض اب بھی پاکستان کی جیلوں میں قید ہے۔ لیکن دل دہلانے والی بات یہ ہے کہ انسان زندہ ہوتا ہے تب بے چین ہوتا ہے، یہاں تو مرنے کے بعد بھی چین نہیں۔